نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے نیکی کرنے والی کی مثل اجر ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دلہ، جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی، یعنی قول سے، فعل سے، اشارے سے یا لکھ کر رہنمائی کی، علی خیر، یعنی نیکی اور بھلائی والے کام پر، یعنی علم یا عمل کی طرف رہنمائی کی جس میں اجر و ثواب ہے، تو اس رہنمائی کرنے والے کے لیے بھی اس نیکی کرنے والے کی مثل اجر ہوگا، یعنی بھلائی کرنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی کیے بغیر رہنمائی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ بالکل ظاہر ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کسی کی رہنمائی نیکی کی طرف کی جائے، نیکی والے کام کی طرف کی جائے، وہ قول سے ہو، فعل سے ہو، اشارے سے ہو یا لکھ کر ہو، تو وہ رہنمائی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور وہ ثواب کام کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو قول سے رہنمائی کی مثال تو حدیث پاک کی جب ہم نے مکمل تشریح آپ کے سامنے کل کے درس میں بیان کی تھی کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سواری کے جانور کا تقاضا کیا تھا، تو دوسرے نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو ان کی سواری والا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو اس پر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو بھی نیکی کرنے والے کا مثل اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے دوسرے سے مسجد، مدرسے، جامعہ یا کسی نیک مقام کا پتہ پوچھا اور اس نے اسے سمجھا دیا، تو یہ بھی قول کے ذریعے نیکی کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اور اسی طرح کسی شخص نے کوئی وظیفہ وغیرہ یا عمل وغیرہ پوچھا تو اس کے بارے میں اگر اس نے بتا دیا تو یہ علم کے ذریعے کسی کی رہنمائی کرنا ہے۔ کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھا تو اسے مسئلے کا جواب معلوم تھا تو یہ علم کے ذریعے اس کی رہنمائی کرنا ہے، اور اس کو کام کرنے والے کو، بھلائی کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا جو رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جو قول کے ساتھ اور علم کے ساتھ رہنمائی کرنے والی ہیں۔ اسی طرح فعل سے بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ فعل سے رہنمائی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کو وضو کرنا نہیں آتا تو آپ نے اسے وضو کر کے بتایا، جیسے کہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو وضو کرنا نہیں آ رہا تھا اور وہ غلط طریقے سے انہوں نے وضو کیا تھا، تو اب ان دونوں نے اسے کس انداز میں سمجھایا کہ ان کو کہا کہ آپ ہمارا وضو دیکھیے کہ ہم میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے۔ تو ان دونوں نے وضو کیا، اس شخص نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میری اصلاح ہے، اصل میں میرا وضو صحیح کرنا ہے۔ تو یہ ہے فعل کے ذریعے کسی کی رہنمائی کرنا۔ تو اگر کسی کو وضو کرنا نہیں آتا تو اس کو وضو کرنا سکھانا۔ ایسے ہی اگر کسی کو نماز پڑھنا نہیں آتی تو نماز کے ارکان ادا کر کے
اس کو نماز پڑھنا سکھانا، جیسے کہ چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بڑوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، رکوع کرنا ہو، قیام کرنا ہو، سجدہ کرنا ہو، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی. یہ ہے فعل کے ذریعے کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ سیدھا بتانا. اسی طرح کسی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو قرآن پاک بھی آپ پڑھنا سکھاتے ہیں، الف با تا ثا سے لے کر آخر تک. اور اسی طرح حروف کو مفردات پڑھاتے ہیں، پھر مرکبات پڑھاتے ہیں، پھر جتنے قواعد اور مخارج ہیں ان کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. تو یہ سب نیکی کی طرف رہنمائی کرنا ہے فعل کے ذریعے. اور ایسے ہی اگر کسی کو بیان کرنا نہ آتا ہو، نیکی کی دعوت دینا نہیں آتی ہو، ساری چیزیں جب بھی سکھائیں گے فعل کے ذریعے، یہ رہنمائی کرنا کہلائے گا. اور اس کے ذریعے بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جو رہنمائی کر رہا ہے، عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل. عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ہی نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا. اسی طرح اشارے سے بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ اشارے کے ذریعے کسی کی رہنمائی کرنا. جیسے اگر کوئی شخص مسجد کا پتہ پوچھے تو آپ نے اشارے سے بتا دیے کہ مسجد یہ ہے. مدرسے کا پتہ پوچھے یا کسی مقام پر ذکر کی محفل ہے تو ذکر کی محفل کا پتہ بتا دیا اشارے کے ساتھ. یہ ہے اشارے کے ذریعے رہنمائی کرنا. یا کسی شخص نے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھ لیا تو آپ نے اشارے سے بتا دیا کہ اتنا وقت باقی ہے. یہ سب ہیں نیکی کی طرف اشارہ کرنا اور اشارے کے ساتھ رہنمائی کرنا. تو اس کے بھی رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے کی مثل ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی. ایسے ہی لکھ کر بھی رہنمائی کی جاتی ہے. جیسے ایڈریس وغیرہ کوئی معلوم کرے تو اس کو لکھ کر دے دیا، پورا مکمل پتہ سمجھا دیا، یہ بھی رہنمائی کرنا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مسئلہ لکھ کر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ نے لکھ کر ہی اس کے مسئلے کا جواب دے دیا، یہ بھی رہنمائی کرنا ہے اور نیکی کے کام میں اس کی مدد کرنی ہے. تو اس کو بھی جب بھی وہ اس عمل کو کرے گا تو نیکی کرنے والے کی مثل رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمایا جائے گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے نیکی کرنے والے کی مثل اجر ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف رہنمائی کریں، نیک باتیں بتائیں، جو بات نیک سنیں دوسروں تک اس کو پہنچائیں. تو یہ بھی رہنمائی کرنا ہے. اور یقین کیجئے کہ اس کا اجر اور ثواب وہ ملتا ہے کہ ہماری سوچ ہمارے وہم و گمان سے کہیں بڑھ کر ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا. اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.